السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم تعلم اور اس کی خصوصیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے تعلیم کے بارے میں پڑھیں گے، تعلم کیا ہوتا ہے، اس کی تعریفیں پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی کچھ خصوصیات اس کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے تعلم کو دیکھیں، تعلم ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک، تعلم کے لیے متعدد لفظ استعمال کرتا ہے، وہ ہے آموزش، اور انگریزی میں اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں لرننگ، جس کے معنی سیکھنے اور سکھانے کے ہیں۔ اور اصطلاحی لحاظ سے دیکھا جائے تو تعلم خیالات، نظریات اور کردار میں تبدیلی کا نام ہے، کہ ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہمارے کردار میں جو تبدیلی آتی ہے وہ دراصل تعلم کہلاتی ہے۔ انسان جو اپنی پوری زندگی میں تعلم کی بدولت ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ ہم زندگی میں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے کے اندر ہوں یا تعلیمی ادارے سے باہر ہوں، جو کچھ ہم تجربات کے ذریعے میں سیکھتے ہیں، ہمارے رویے، ہمارے کچھ اقدار ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہمارے تصورات ہیں، ہمارے کردار میں تبدیلی ہے، ہماری اچھی بری عادات ہیں، ہماری پسند ناپسند ہے، ہمارا طرز عمل ہے، یہ تمام دراصل کیا ہے؟ تعلم ہی ہے، جو کہ کردار کی تبدیلی ہے۔ مثلا چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں، جب سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو شروع میں اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ بریک نہیں لگتی، کبھی پیڈل پہ پاؤں نہیں پہنچتا، یا بریک نہیں لگتی، گر جاتے ہیں، تو ایسے بار بار کوشش کرتے ہیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں اپنی تمام غلطیوں پر، اور وہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سائیکل کیسے چلانی ہے۔ تو یہ ان کا دراصل کیا ہے؟ یہ تعلم میں جن میں تبدیلی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو تعلم کا عمل یہ کیا ہے؟ چلتا رہتا ہے، جو آپ کے کردار میں، آپ کے نظریات میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے رویے میں تبدیلی آتی ہے، ہم اس کو تعلم کہتے ہیں۔ تو تعلم مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، اور ماحول سے بھی مطابقت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کہ ماحول کے لیے جو ہماری روایت ہیں، ہمارے رسم و رواج، ہم کو سیکھتے ہیں، ہمارے اپنی معاشرے کے کردار کو سیکھتے ہیں، تاکہ ہم معاشرے کا حصہ بن سکیں اور معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکیں۔ یہ بھی دراصل ہمارے جو کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، جو ہم روایات، رسم و رواج سیکھنے، یہ بھی دراصل تعلم ہی ہے۔ تعلم کے لیے دو تعریفیں ہم پڑھیں گے، ویسے بہت ساری، لیکن ہم دو خاص طور پہ پڑھیں گے، ایک اسکنر کی اور دوسری R.S. ووڈ ورتھ کی۔ اسکنر کیا کہتے ہیں؟ تعلم کیا ہے؟ تعلم کردار میں ایسی تبدیلی ہے جو سابقہ کردار سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں فرد نئے خیالات، احساسات اور خواہشات حاصل کرتا ہے۔ بقول اسکنر وہ کہتا ہے کہ تعلم کیا ہے؟ کردار میں آنے والی وہ تبدیلی ہے جو ہمارے جو سابقہ تجربات ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر ہم جب اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرتے ہیں اپنے پرانے تجربات میں، اور اس کو صحیح کرتے جاتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم بالکل کوئی بھی کام، کوئی بھی مہارت، کوئی بھی ہنر صحیح طرح ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو وہ ہماری کیا؟ وہ تعلم ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں نئے خیالات، نئے احساسات اور نئی خواہشات جنم لیتی ہیں۔ دوسری ہم تعریف پڑھیں گے R.S. ووڈ ورتھ کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تعلم فرد میں مستقل تبدیلی ہے، تو جو تجربے کا نتیجہ ہے، کہ ہمارے کردار میں، ہمارے اندر، فرد کے اندر یا انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، وہ مستقل قسم کی تبدیلی ہوتی ہے، جو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تجربے کی وجہ سے۔ مثلا آپ ٹائپنگ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ ٹائپنگ شروع میں آپ کو ٹائپنگ نہیں آتی، لیکن آہستہ سے پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، آپ سیکھ لیتے ہیں، تو آپ میں مستقل ایک تبدیلی آتی ہے کہ آپ کو ٹائپنگ آ گئی ہے۔ اس میں بائک چلانا ہے یا گاڑی چلانا ہے یا پڑھنا لکھنا ہے، تو یہ ایک مسلسل تبدیلی ہے جو آپ میں مستقل تبدیلی کی صورت میں آ جاتی ہے۔ کوئی عادت ہے جو آپ کے اندر جنم لے لیتی ہے، تو عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک تعلم ہی ہے۔ تو ہم نے دو تعریفیں ہم نے پڑھی، اسکنر اور R.S. ووڈ ورتھ کی۔ اب دوسرا تعلم کی خصوصیات، کچھ تعلم کی خصوصیات وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ تعلم ایک حرکی عمل ہے۔ حرکی یعنی کہ متحرک، حرکت میں رہنے والا ہے، یہ ایسا عمل ہے کبھی رکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تعلم ایک فعال و حرکی عمل ہے۔ فرد کسی مقصد کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے، جس صورتحال سے وہ دوچار ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بالکل عموماً نہیں ہوتے، کہ جو وہ کچھ سیکھ رہا ہے وہ اس کو پہلی بار سیکھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی، تو یہ دراصل کیا ہے؟ ایک حرکی عمل ہے۔ تو کبھی وہ ایک طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے وہ ناکام رہتا ہے، کبھی وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ کیا عمل اس وقت جاری ساری رہتا ہے جب تک وہ اس کو مکمل طور پر عبور نہیں کر لیتا ہے، یا اس مقصد کو حاصل نہیں کرتا جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو دراصل یہ حرکی عمل، مسلسل حرکت میں رہنے والا عمل ہے۔ لہٰذا یہ تعلیمی اداروں میں یہ ضروری ہے کہ جو بھی مقصد بنایا جائے وہ متحرک ہو، کہ بچے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، مقصد حاصل ہونے کے قابل حصول ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے بچوں کی ضرورت کے مطابق اس کو بنایا جائے گا۔ دوسری خصوصیت ہے کہ تعلم ایک ہمہ وقتی عمل ہے، کہ تعلم ہمہ وقتی کے ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ تعلم یہ نہیں کہہ سکتے اس عمر میں اس درجے میں چل رہا ہے، یا اس عمر کے حصے میں ہوگا تعلم ہوگا، اس حصے میں ختم ہو جائے، نہیں، یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، اور روزمرہ زندگی میں ہم ایک کلام میں ہر ایک نئے تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو تجربہ وہی ہوتا ہے جو تاہم اس کے معنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری سوچ بچار میں فرق آ جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں تعلم کا کبھی
عمل کبھی رکتا نہیں. حالات کے مطابق اس میں کمی ہے پیشی ہو سکتی ہے مگر یہ کسی صورتحال میں بھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا. تیسری خصوصیت تعلم ایک تدریجی عمل ہے, درجہ بدرجہ ہے. ان کے تعلم بتدریج ہوتا ہے. کوئی فرد کوئی شے ایک دم نہیں سیکھتا بلکہ آہستہ آہستہ رفتہ آتا سیکھتا ہے. جیسے پہلے ہم بچے ہوتے ہیں چھوٹی کلاس میں تو ہم حروف تہجی الف ب پہ سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو جوڑ کر ہم چھوٹے چھوٹے حروف بنانا شروع ہوتے ہیں, اور پھر آگے آتے ہیں تو ہم ایک ایک فقرہ پڑھنے لگتے ہیں. اگلی کلاس میں آتے ہیں کہ پورا ہمیں سبق ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ کیا ہے, ایک درجہ بدرجہ ایک سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے تعلم کا ایک تدریجی عمل ہے, ان کے درجہ بدرجہ چلتا ہے. اس میں ٹائپنگ وغیرہ, کار سیکھنا, کار چلانا, یہ تمام چیزیں بھی ایک درجہ بدرجہ عمل کا حصہ آتی ہیں. پھر ہے نمبر 4 اس کی خصوصیت تعلم ایک با مقصد عمل ہے, کہ تعلم کیا ہے, ہمیشہ مقصد کو حاصل کرنے کے آپ کوئی مقصد طے کرتے ہیں اس لیے آپ تعلم کرتے ہیں. مثلا آپ ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتے ہیں, یا آپ میٹرک کا انٹر کر رہے ہیں تو آپ کسی کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے میڈیکل پڑھنی ہے, یا میں نے میتھ پڑھنی ہے, یا میں نے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھنا ہے تو میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کا مقصد ہے. یا آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, آپ ڈاکٹری کا کورس پڑھتے ہیں, یہ آپ کا مقصد ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ سیکھتے ہیں. تو تعلم کیا ہو گیا, ایک با مقصد عمل ہو گیا. تو اس میں تعلم کے تمام عادات, رویے, تعصبات, واقفیت سب کچھ اس میں آ جاتا ہے, اور تعلم کیا ہے, اس لیے با مقصد بن جاتا ہے. تو یہی مقصد ہوتا ہے, ہمیں محرک کرتا ہے, ہمارے لیے محرک کا کردار ادا کرتا ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد ہمارا محرک ہوتا ہے, اس محرک کو کوشش کرنے کے لیے ہم پھر کتابیں پڑھتے ہیں, ہم امتحانات دیتے ہیں, اچھے نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہے تعلم میں ارتقائی عمل ہے. ارتقائی کہتے ہیں تبدیلی آتی ہے, ان کے وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے, لیکن مثبت تبدیلی آتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. ابتدا میں مثلا اس کی صورت انتہائی سادہ و بنیادی قسم کی ہوتی ہے, تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری اور پختگی آتی چلی جاتی ہے. یوں فرد کی زندگی میں تعلم کا عمل ہمیشہ ارتقاء پذیر رہتا ہے, یعنی فرد ساری زندگی نئی نئی مہارتیں, نئے نئے کردار, نئے علوم و فنون, نئی عادات اور روایت وہ سیکھتا رہتا ہے. لیکن عمر کے خاص حصے میں تعلم کی رفتار تیز ہوتی ہے, اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ فرد کا تعلم بھی پروان چڑھتا ہے. اس میں پختگی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے, کہ زیادہ اس میں پختگی آتی ہے. جو چیز اس کو کچی پکی پہلے یاد تیار ہوتی ہیں, لیکن بعد میں اس کا مکمل طور پر عبور آ جاتا ہے. چھٹی اس کی خصوصیت تعلم ایک ذہنی سرگرمی ہے, کہ جو بھی ہم کام سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں جسمانی اعضاء تو اس میں عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن بھی اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے, کہ ذہن اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے اس نے کیسے آگاہ کرنا ہے, ذہن اس کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے کام کرنا ہے. اور ذہنی افعال کے بغیر تعلم ممکن ہی نہیں ہے. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ تعلم ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں ذہن کی فعال شرکت انتہائی ضروری ہے. کسی بھی نئی چیز, مثلا آپ ڈرائیونگ یا ٹائپنگ سیکھ رہے ہیں, تو جب تک ذہنی توجہ نہیں ہوگی, آپ کا ذہن ایکٹیو نہیں ہوگا, ذہن کام نہیں کرے گا, تو آپ اس چیز کو کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے, اور نہ ہی مستقبل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہ جب ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے. ساتھ میں اس کی خصوصیت ہے کہ تعلم ایک شعوری عمل ہے. شعور سے یعنی کہ سمجھ بوجھ سے, کہ آپ کا سمجھتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اپنے شعوری طور پر اس کو سیکھ رہا ہوں, اس لیے تعلم میرا ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو راضی نہیں ہیں, آپ کا شعور نہیں ہے, شعوری طور پر رضامند نہیں ہے, تو آپ وہ تعلم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. وہ سمجھ تو لیں گے, کچھ عرصے بعد اس کو بھول جائیں گے, کہ شعوری ہے. انسان حیوان کے بنیادی فرق عقل و شعور کا استعمال ہے. فرد اپنی زندگی کے تمام تجربات میں شعور کی قوت سے, طاقت سے کام لیتا ہے, اور تعلیمی اداروں میں جتنے بھی ہمارے وقوفی مقاصد ہوتے ہیں تمام مکمل طور پر شعور و ذہن کو جلا بخشنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے اس کا اکتساب کرتا ہے, اس میں اس کے شعور اور شعوری کوششوں کا نمایاں عمل دخل ہوتا ہے. یہ وجہ کہ ہم کوئی بھی کام صرف اسی وقت سیکھتے ہیں جب ہم شعوری طور پر ایسا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور نیت اور ارادے کے بغیر آموزش یا آپ کی لرننگ یا آپ کا تعلم کبھی بھی صحیح رخ اختیار نہیں کر سکتا, نہ ہی مؤثر ہو سکتا ہے. اور غیر شعوری اور اتفاقی طور پر سیکھے ہوئے مواد کا اثر کیا ہوا, جلدی زائل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, وہ آپ کو بھول جائے گا. اس لیے اس کا شعوری طور پر ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 8 کی خصوصیت ہے کہ تعلم ایک ارادی عمل ہے, کہ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سیکھ رہے ہیں. مثلا آپ ٹائپنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا ارادہ ہے, آپ کو سوچ ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سائیکلنگ سیکھ رہے ہیں, موٹر بائک سیکھ رہے ہیں, کار سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا ارادی ہے کہ آپ ارادتاً اس کو سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور تعلم ایک ارادتاً ہے, کہ جب تک ارادہ نہیں ہوتا کسی بھی نئے قدم کی توقع فضول ہے. ارادے کی عدم موجودگی سے کیا ہوگا, تعلم پر نتائج مثبت نہیں ہوگا بلکہ منفی ہوں گے, اور وقت آپ کے وسائل کا, آپ کی محنت کا ضیاع ہوگا, اور تعلم سے مطلوبہ جو نتائج آپ حاصل کرنا تھے وہ نہیں ہوں گے بلکہ منفی اثرات مرتب ہوں گے. اور ارادے کے بغیر اتفاقی سیکھی ہوئی جتنی بھی چیزیں, مہارتیں ہیں, ہنر ہے, آپ کے کردار, رویہ, وہ تمام انتہائی عاجز ہوتی ہوں گے, اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے.
نمبر 9 اس کی خصوصیت تعلم ایک مسلسل عمل ہے کہ تعلم یا سیکھنے کا عمل یا لرننگ یا آپ کو ورزش ایک مسلسل عمل جو پیدائش سے موت تک کم و بیش جاری و ساری رہتا ہے۔ ابتدائی میں عموماً حاصل ہونے والی تعلم سادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں پختگی آتی جاتی ہے، آپ مختلف چیزوں کو سیکھنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ عمر کے فلاں حصے میں تعلم شروع ہوتا ہے فلاں حصے میں ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ آپ نئے طریقے سے، نئے تجربات سے انسان دوچار ہوتا رہتا ہے، نئی عمل، نئے رویے، نئے کردار، نئے احساسات، نئی خواہشات وہ سیکھتا رہتا ہے، نئے مشاہدہ اس کے سامنے آتے رہتے ہیں، اس لیے ایک مسلسل عمل ہے۔ اور آخر اس کی خصوصیت ہے تعلم میں مشق ضروری ہے، کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، آپ نے لرننگ کیا، تعلم کی یا آموزش کی ہے، اس کی بار بار پریکٹس یا مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ جب آپ نے کوئی مہارت سیکھ لی ہے، آپ نے ہنر سیکھ لیا ہے، کوئی عادت سیکھ لی ہے، آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، تو اس کی جب پریکٹس کرتے رہیں گے، مشق کرتے رہیں گے، تو وہ پختہ ہوتا جائے گا۔ جتنی زیادہ دہرایا جائے گا اتنی زیادہ مہارت آئے گی، اتنی زیادہ بہتر پر ادا کر سکیں گے۔ لیکن جب آپ اس کی مشق یا پریکٹس چھوڑ دیں گے تو آپ کو بھول جائے گا۔ مثلا ٹائپنگ کی مثال لیں تو جب آپ ٹائپنگ کا مسلسل کرتے رہتے ہیں تو آپ کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، لیکن جب آپ پریکٹس کرنا یا مشق کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مشق کسی بھی عمل کے لیے، کوئی بھی چیز ہو، اس کو بار بار اس کی پریکٹس کرنا، مشق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مشق کے بغیر وہ چیز آہستہ ذہن سے ختم ہونا شروع ہوتی ہے، آپ اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو آپ کے وہ شخصیت کا، آپ کے کردار کا، آپ کی عادات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے تعلم کی تعریف پڑھی، اس کی خصوصیات پڑھی۔ السلام علیکم۔